الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا۔ عید الاضحیٰ کا تہوار جو بدقسمتی سے ہم عبادت سمجھنے کے بجائے تہوار سمجھنے لگے ہیں، آنے ہی والا ہے، اس کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ ایسے میں قربانی کے تعلق سے بہت سارے سوالات لوگوں کی طرف سے آتے رہتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ایک سال کے بعد آتا ہے یہ موقع، لوگ پھر بھول جاتے ہیں، اور ہر سال یہی ہوتا ہے۔ دین ایسے ہی پھیلتا ہے، جس کو دین معلوم نہیں ہے وہ سوال کرے۔ علماء کا کام ہے کہ وہ دین کو بتائیں۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے۔ اس لفظ کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ محض دکھاوا، ریاکاری، شان و شوکت، مالداری کا اظہار قطعاً نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ قربانی ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ ہے جو بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے اپنے رب کے لیے سمرپن کرنے کا، تیاگ کا، بلیدان کا، اپنی خواہشات کو مٹا دینے کا، اپنے جذبات کو پیچھے ہٹا دینے کا، اللہ کی مرضی کو آگے رکھنے کا ایک جذبہ ہے۔ یہ جذبہ جس قوم میں پیدا ہوتا ہے وہ قوم سرخرو رہتی ہے، جوان رہتی ہے، اس کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنے کی بات بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں سوچتا۔ لیکن اگر قربانی کا جذبہ ختم ہو جائے تو پھر اس قوم پر کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں، اور اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ وہ قوم دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، کثرت چاہے اس کی کتنی ہی ہو۔ اس جذبے کو اسلام نے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کر آئے ہوں، نہیں، جتنی بھی شریعتیں بھیجی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں، تمام کے اندر قربانی کا سبق موجود ہے۔ قربانی کا یہی جذبہ ہے جو ہر اس قوم میں پایا جاتا ہے جو اس دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 13 سال کی وہ مشقتیں، پریشانیاں، دشواریاں، وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں، وہ گالی گلوج، وہ بے عزتیاں جو مکے کی زندگی میں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اٹھائی تھیں، آپ یاد کیجئے۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور جہاں قوم کو قربانی کا درس آپ نے دیا، تیار کیا اس کے لیے، پھر دیکھتے دیکھتے 10 سال کے قلیل عرصے میں تمام طرح کے دشمنوں کا بغیر قتل کیے ہوئے، بغیر ان کو برباد کیے ہوئے، بغیر ان کو جلائے ہوئے خاتمہ ہو گیا۔ وہ دشمن جو آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو صرف قتل کرنا چاہتے تھے، برباد کرنا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے،
وہ آپ کے محافظ بن گئے، اسلام کے علمبردار بن گئے، آپ کے جانثار بن گئے، اسلام کا جھنڈا لے کر دشمنوں کے سامنے کھڑے ہونے والے بن گئے۔ کب؟ جب قربانی کا جذبہ آپ نے بیدار کیا تھا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی ترک نہیں فرمائی۔ تو قربانی اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے، پہچان ہے، علامت ہے، ایک جذبہ ہے جو قوم کو بیدار رکھتا ہے، عزت کی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آج کل قربانی کے سلسلے میں جو بہت سارے لوگ بغیر سوچے سمجھے، جنہوں نے اسلام کا الف بھی نہیں سمجھا ہے، وہ تبصرے فرما رہے ہیں۔ فلم انڈسٹری کے لوگ قربانی نہ کریں، اس پیسے کو صدقہ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ یہ ہمارے لیڈران، یہ مرعوب لوگ ہیں، ان کے دلوں میں دشمنوں کا خوف بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ذلیل و حقیر سمجھ کر ایک ایسی قوم جو بدعہد ہے، ظالم ہے، نسل پرست ہے، غریبوں بے سہارا لوگوں کو ستانا جس کے بنیادی احکام میں داخل ہے، اس سے ڈر کر قربانی کو ترک کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ظالموں، دنیا کتنے دن رہے گی؟ تم کتنے دن زندہ رہو گے؟ قربانی سے اگر تم نے منہ موڑا اور قوم کے اندر سے قربانی کے جذبے کو تم نے ختم کیا تو تم ختم ہو جاؤ گے، تمہاری عزتیں نیلام کر دی جائیں گی اور تمہاری عزت کی زندگی چھین کر تمہیں ذلت کا لباس پہنا کر گلی گلی کوچے کوچے خوار کیا جائے گا۔ تو قربانی سے منہ نہ موڑو۔ قربانی ایک بے انتہا، نہایت ہی پاکیزہ، صاف ستھرا جذبہ ہے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ یہ جذبہ ہر جگہ کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قوم اور ملت کے لیے قربانی کا کوئی جذبہ نہ ہو تمہارے اندر اور تم وطن کے لیے قربانی پیش کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر قربانی کا جذبہ ہے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے قوم و ملت کے لیے، وہی آدمی وطن کے لیے بھی جب ضرورت پڑے گی تو اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے کھڑا ہو سکے گا۔ ورنہ جن لوگوں نے زندگیاں بزدلی میں گزاری ہو، وہ لوگ کبھی بھی ہمت اور حوصلے کے ساتھ کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کرتے۔ تو باقی رکھو اور اس جذبے کو اسی جذبے کے تحت کہ اے اللہ، آج اس جانور کو ہم تیرے نام پر قربان کر رہے ہیں، تیرے نبی کے فرمان پر، ان کے کہنے پر ہم یہ اس کو پیش کر رہے ہیں، خالص تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے۔ اور کل اگر ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو بھی ہم پیش کر دیں گے، اپنے بچوں کو بھی پیش کر دیں گے۔ یہ جذبہ اگر تمہارے اندر ہے تو تم نے قربانی کا معنی، مطلب، مفہوم سمجھا ہے، اور اگر نہیں تو تم نے کچھ نہیں سمجھا، محض ایک رسم نبھا رہے ہو، ایک تہوار منا رہے ہو، تم قربانی نہیں کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کو سمجھنے اور دین کے شعار کو دینی شعار سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔